بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے ایک پرانے گاؤں کی بات ہے کہ گاؤں والوں نے مل کر ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اتنے بڑے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جگہ کم اور نمازی زیادہ تھے۔ گاؤں کے چودھری نے اپنی ذاتی زمین دے کر مسجد بنانے کے لیے مستری اور مزدور لگا دیے۔ ساتھ میں مستری کو یہ بھی کہا کہ اس کا مینار ہمارے علاقے کی تمام مساجد سے سب سے اونچا ہونا چاہیے، ایسا لگے کہ مینار کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے اوپر مینار نہیں، تجھے بعد میں پیسے ملیں گے۔ یہ سن کر پہلے تو مستری اور مزدور ڈر گئے کہ یہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، لیکن پھر مستری نے کہا جیسا چودھری صاحب کہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا۔ گاؤں والوں نے بھی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ مستری سے کہا گیا کہ مسجد کا مینار کم از کم 70 فٹ تو ضرور ہونا چاہیے تاکہ دور دور تک لوگ اذان سن سکیں۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ جب مسجد کے مینار کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت جب مینار پر سپیکر رکھنے کی باری آئی تو مستری نے ایک ایک کر کے تمام مزدوروں سے کہا، لیکن سب ہی ڈر گئے، کسی نے بھی ہاں نہ کی۔ پھر مستری نے خود کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر میں مستری اور مزدوروں نے فیصلہ کیا کہ اس کام کے لیے چودھری صاحب ایک دلیر آدمی ہے۔ ویسے بھی ان کی خواہش تھی کہ مسجد کا مینار بہت زیادہ اونچا ہونا چاہیے۔ ان سے کہتے ہیں کہ مینار ہم نے تعمیر کر دیا ہے، صرف سپیکر آپ رکھ دیں، اس مینار کے اوپر مسجد ہم تعمیر کر دیں گے۔ جب چودھری صاحب کو بلایا گیا تو وہ بھی بھیگی بلی بن گئے۔ ان کی ہوا اس قدر ٹائٹ ہوئی، کہنے لگے کہ نہیں، یہاں پر یہ سب ٹھیک ہے، آپ مسجد کو نیچے رہنے دیں اور مینار کو اوپر رہنے دیں۔ یہ کہتے ہوئے چودھری صاحب نے طے شدہ پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل گئے۔ تب ایک 65 سال کی بڑھیا مینار کے سامنے سے گزری۔ بڑھیا نے مینار کی طرف دیکھا، پھر مستری سے کہا، جاہل انسان، مسجد کا مینار ٹیڑھا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تجھے کام کرتے ہوئے، ابھی تک عقل نہیں آئی تجھ میں۔ مستری نے مینار کی طرف دیکھا اور مزدوروں سے کہا کہ ایک بڑی سی لکڑی لاؤ اور مینار کو سیدھا کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ مزدوروں نے حیران ہو کر مستری کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، لکڑی سے مینار کیسے سیدھا ہوگا؟ مستری نے کہا، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ مزدور ایک بڑی سی لکڑی لے کر آئے، لکڑی کے ساتھ ایک رسی باندھ کر مینار کے ساتھ لگایا۔ مستری نے سب مزدوروں سے کہا کہ مل کر زور لگاؤ تاکہ مینار سیدھا ہو سکے۔ مزدور مستری کی عقل پر حیران ہوئے، مگر پھر بھی مل کر مینار کو دھکا لگانا شروع کیا۔ 5 سے 10 منٹ تک زور لگانے کے بعد مستری نے بڑھیا سے پوچھا، اماں جی اب بتائیں مینار سیدھا ہوا کہ نہیں؟ بوڑھی عورت نے دوبارہ مینار کو غور سے دیکھا اور کہا، ہاں اب ٹھیک ہے، مینار اب سیدھا ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی عورت وہاں سے روانہ ہوئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد مزدوروں نے مستری سے کہا، استاد یہ کیا مذاق ہے، ہم پہلے ہی مزدوری کر کے ہلکان ہو چکے ہیں، اوپر سے آپ نے بیکار ہمارا زور لگوایا، کیا اتنا بڑا مینار محض دھکا لگانے سے سیدھا ہو سکتا ہے؟ مستری نے کہا، مانتا ہوں کہ دھکا لگانے سے مینار سیدھا نہیں ہوا، مگر ایسا کر کے ہم نے غلط افواہ پھیلنے سے روک لی، دیکھا جائے تو اسی چیز میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مزدوروں نے پوچھا کہ غلط افواہ کو کیسے روکا؟ مستری نے جواب دیا کہ یہ بڑھیا یہاں سے اپنے گاؤں جاتی تو پورے گاؤں میں مشہور کر دیتی کہ مسجد کا مینار ٹیڑھا بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے ادھر آ جاتے، لیکن اکثر لوگ بغیر دیکھے ہی اس بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے کہ مسجد کا مینار ٹیڑھا بنایا جا رہا ہے۔ افواہ سے ڈرو، اکثر غلط افواہیں نقصان دیتی ہیں۔ غلط افواہوں کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی بات کو جب تک اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھیں اور سنیں نہ، تب تک اس کی گواہی کہیں بھی نہ دیں، چاہے وہ واقعہ اور وہ باتیں آپ کے کان میں فرشتہ ہی کیوں نہ کہہ گیا ہو۔ کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے میں ان افواہوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ سلجھے ہوئے معاشرے کی تب تک تشکیل نہیں ہو سکتی جب تک سلجھے ہوئے دماغ نہ ہو۔ عربی مفکر جمال الدین غیاثی اپنی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہے کہ 1982 کی بات ہے کہ ترکی میں سردی کی ایک ٹھنڈی شام جب موسلا دھار بارش زور و شور سے جاری تھی، میں اپنے روم میں چائے پی رہا تھا، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے پہل تو میں نے توجہ نہ دی، لیکن مسلسل دستک ہونے لگی تو میں نے دروازہ کھولا، یہ سوچ کے کہ اتنی تیز بارش اور جان لیوا سردی میں کون بار بار دستک دیے جا رہا ہے۔ کیونکہ اس دن میرا ملازم چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے خود ہی دروازے پر جانا پڑا۔ میں نے چھتری لی اور دروازے پر جا پہنچا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بھکارن عورت جس کے ساتھ 3 چھوٹے بچے تھے وہ کھڑی تھی۔
میرے دروازے کھولتے ہی اس بھکارن نے مجھ سے کہا، صاحب خدا کے لیے مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے دے، میرے چھوٹے بچے ہیں، بارش اور جان لیوا سردی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ میں پچھلے کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے آ رہی ہوں، لیکن کسی نے مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے پناہ نہیں دی۔ سب نے یہی کہا کہ تم چور ہو، ہمیں تم سے خطرہ ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ میں نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ بیکارن عورت اور بچے جیسے ہی ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اپنی کھانا بنانے والی ملازمہ سے کہا کہ انہیں کسی روم میں لے جائیں اور ان کو کھانا وغیرہ بھی دیں۔ میری ملازمہ نے فوراً مجھ سے کہا، صاحب جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیکارن عورتیں چور ہوتی ہیں اور ان کو گھر میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس بیکاری عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میں چور نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں نے جیسے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ میری ملازمہ انہیں روم میں لے گئی، کھانا وغیرہ دیا، تب رات بھی ہو رہی تھی۔ اتنے میں میری ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، صاحب جی یہ لوگ تو رات رہنے کے لیے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا، خیر ہے رہنے دو، رات کے اس وقت یہ بیچارے کہاں جائیں گے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر کے لیے میں اٹھا تو دیکھا کہ وہ بیکارن اپنے کمرے کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک جگہ تھوڑا سا دودھ گرا ہوا تھا۔ اس نے اس دودھ کو بھی صاف کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے کمرے کو صاف کر دیا۔ پھر وہ بیکاری عورت میری گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ میری گاڑی کے پاس کیا کر رہی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ میری گاڑی پر کپڑا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، صاحب جی آپ کی گاڑی پر بارش کی بوندیں موجود تھیں، میں نے سوچا آپ کی گاڑی صاف کر دو، اگر آپ سرف وغیرہ لا کر دیں تو مزید اچھے طریقے سے صاف کر دوں گی۔ دراصل آپ نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، کھانا دیا۔ اس مشکل وقت میں جب کوئی بھی مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے پوچھا کہ آپ نے سارا کمرہ کیوں صاف کیا؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹے بچے کو دودھ پلاتے وقت تھوڑا سا دودھ فرش پر گر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب یہ گرا ہوا دودھ صاف کروں گی تو سارا ہی صاف کر دیتی ہوں۔ اور ہاں صاحب، میں نے اس کمرے کی 2 دفعہ صاف کیا ہے، اور اب میں نے سوچا آپ کا یہ احسان گاڑی صاف کر کے چکا دو۔ میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ مشکل میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کر دیں تو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی مشکل میں کسی کو سہارا دینا ہے، اس کا سہارا بننا ہے۔ جب ساری دنیا اس سے منہ موڑ چکی ہو اور آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں تو وہ آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولتا۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی انسان پر بہت راضی ہوتا ہے کہ اس نے فقط میری خوشنودی کے لیے یہ سب کیا۔ ایسی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، ان پر کوئی خرچ نہیں آتا، لیکن یہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کریں گی اور آپ کی زندگی میں حقیقی سکون لائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔